وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انسانوں کے اندر دو فریق ہیں، ایک مومن ہے دوسرے کافر ہیں۔ مومن اور کافر کے درمیان میں ایک فریق ہے جو کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہری طور پر ان کا شر دکھائی نہیں دیتا، حقیقت میں دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک لوگ یہی ہیں۔ چنانچہ آخرت میں انجام کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا اور برا انجام اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے قرار دیا۔ سورہ نساء میں اس کی تفصیل مزید آئے گی، وہاں ان کا انجام کا تذکرہ یوں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دوزخ جو کئی طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، سب سے نچلا طبقہ جو عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہوگا، یعنی کافر کے مقابلے میں بھی زیادہ اللہ کے غضب کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ ان کی تفصیل اور ان کے انداز گفتگو، طرز زندگی کے متعلق کل تھوڑی سی تفصیل گزری۔ ان لوگوں کا حال قرآن میں بڑا تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ آج کی ان آیتوں میں مزید ہے ایسے لوگوں سے جب تم کہو گے، یہاں آیت کا ترجمہ ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد بگاڑ مت پیدا کرو، انسان کا غلط کام کرنا یہ فساد ہے، غلط فکر کرنا فساد ہے۔ یہ شخص چوری کیا اپنے لیے، لیکن یہ زمین میں فساد ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے۔ چور کا فائدہ چھوڑ کر جہاں وہ چوری کے ساتھ اپنے معاملے کو جوڑا، وہاں ایک شخص کے ساتھ نہیں، ایک خاندان کے ساتھ، کئی لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، پھر اس چور کی چوری کا تعلق اس کی نسل کے ساتھ، ان ساری کے ساری چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ایک انسان کی نیکیاں، نیک زندگی، اس کا پرتو، اس کا سایہ، اس کا اثر نسلی اعتبار سے، خونی رشتے سے منتقل ہوتا ہے، خونی حصے سے منتقل ہوتا ہے۔ اسلاف کی زندگیوں میں اس کے بیسیوں نمونے پیش ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ، ایک جوڑے کی شادی ہوئی، شادی کے بعد میاں بیوی نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا صدق دل کے ساتھ ہم دونوں توبہ کریں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی سابقہ زندگی کے جو خطائیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سارے کے سارے گناہوں سے توبہ، پھر عملی زندگی ہم شروع کریں گے تاکہ ہم سے آنے والی نسل نیک رہے، شریف رہے، فساد و بگاڑ زندگی کے اندر پیدا ہونے نہ پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچہ دیا، نیک رہا، شریف رہا۔ ایک مرتبہ ایک مرحلے میں ایک جگہ سے
ہاتھ بڑھا کر ایک چیز جھپٹ لیا، غلطی تو کیا، لیکن ماں اور باپ مل کر دونوں مل کر غور کرنے لگے، ہمارے توبہ کر لینے کے بعد، نیکی پر قائم اور باقی رہنے کے بعد اس بچے کے اندر یہ حرکت آئی کہاں سے، بچہ کیوں کیا وہ نہیں، یہ حرکت بچے میں آئی کہاں سے۔ شوہر نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتا ہوں، اور جائزہ لیا توبہ کے بعد والی زندگی سے۔ بیوی سے کہا میں پوری زندگی میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں کیا، مجھ سے ہونے والی نسل کی حفاظت کے خاطر پھر بیوی نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا، جائزہ لے کر کہنے لگی کہ یہ غلطی شاید مجھ سے ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے گھر پر پڑوس کیا درخت کی کچھ ڈالیاں ہمارے گھر میں جھانک رہی ہیں، اس کا پھل اچھا دکھا تو ہاتھ بڑھایا میں نے، جو ہمارے گھر میں جھانک رہی تھی ڈالی، بس وہ پھل کھایا تھا۔ تو پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ ضرور یہ بچے کے اندر جو یہ غلطی آئی ہے، غلط فکر، غلط عمل ہوا ہے، بس اسی خطا کی وجہ سے ہے۔ تو الغرض جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر تم فساد مت پھیلاؤ، یعنی دو رخی کلام کے اندر پہلو اختیار کر کر ان سے کچھ ان سے کچھ، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، دیکھو یہ بہت بڑا بگاڑ ہے، فساد ہے معاشرے میں، یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ بھولے والے مسلمانوں سے مخاطب کرتے تھے، جب ان سے کوئی یہ کہا تو کہتے انما نحن مسلمون، ہم فسادی دکھ رہے ہیں، ہم شریر بدماش دکھ رہے ہیں، ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہاں کچھ جو کہہ رہے ہیں ان کے بھلے کے لیے، یہاں جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے بھلے کے لیے، اور اپنی زندگی کے اندر بھلائی والا معاملہ پیدا کر کر آگے بڑھنے بڑھانے کے لیے۔ تو غلطیاں جو مسلسل کرتے چلتا ہے وہ عادی بن جاتا ہے، اسی کو قرآن نے اوپر آیتوں میں ذکر کیا، برائیاں کرتے کرتے وہ برائیوں کی چھاپ اس کے فکر کے ہر حصے پر غالب ہو جاتی ہے، تو برائیاں اچھے لگتے ہیں، برائیوں کی تائید بھی کرنے لگتا ہے، تعویلیں کرنے لگتا ہے۔ تو ایک ان کی غلط فکر، ان کی غلط عادت ہے، جن کے اندر ہے اس جیسی عادتیں ان کو دور کرنے کا حکم اس آیت سے۔ پھر ایمان والے کے اندر کہ یہ ایمان کی صفت نہیں ہے، اس جیسے معاملات کو حدیث شریف میں آتا ہے، کئی ایک حدیث ہیں لیسا منا لیسا منا لیسا منا، جو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جو چغلی کھاتا وہ ہم میں سے نہیں، جو ایسا کرتا ہم میں سے نہیں۔ بیسوں غلط عمل والے چیزوں کا تذکرہ احادیث میں ہے، پھر اس کے بعد انجام کو ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے ایمان اور اسلام کے طریقوں میں سے یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، ایسا ملنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، جو مسلمان ہے مومن ہے، مسلمان اور مومن کے اندر یہ خرابیاں نہیں ہوتی، جب ہیں تو ابھی ایمان اور اسلام کی کمی ہے، پوری طرح ایمان و اسلام اس کے اندر داخل ہوا نہیں ہے۔ پھر ان کی دوسری ایک عادت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ فسادی اور بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر دوسرا پہلو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک معیار سامنے پیش کر دیا گیا، یعنی اصلاح والا معیار کیا ہے،
دین اسلام کا تقاضا کیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اسی طریقے سے، یعنی ایسا ہی ایمان رکھو تم جس طریقے سے اور لوگوں نے رکھا ہے. کون تھے وہ لوگ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو وہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کو، ایمانی زندگی کو، ایمانی طور طریقوں کو. اس طریقے کے ساتھ ایمان رکھو. کیونکہ یہ لوگ منافقوں کا ذکر خود کو مسلمان بتاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اسلامی شعار کو ظاہر کرتے تھے. دراصل یہ دھوکہ اور فریب دینا تھا. یہ زیادہ تر اہل کتاب تھے، اس میں یہودی تھے جو اس طریقے سے کر کر حقیقت اسلام کو کمزور کرنا. یہ سبق کم و بیش آج کی دنیا میں، دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک پوری طریقے سے سرگرم ہے، بگاڑ پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے معیار پیش کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایمان، ان کے طریقے کو، ان کی زندگی. جب قرآن نے پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو ایمان والے معاملے میں، دین والے معاملے میں میرے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی المجمعین آسمان کے تاروں کے مانند ہیں. جس طرح وہ روشن ہیں، روشنی دیتے ہیں. اے لوگوں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی زندگی کو تھام لو، اختیار کر لو، تو تم ہدایت کا راستہ تمہیں مل جائے گا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی تعمیل و تکمیل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو دیگر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے جیسے ایمان مسلمان بنو، کہتے انومن کما آمن الصفا، کہ ہم ایسا ایمان رکھیں جیسے بیوقوف نادان رکھتے ہیں. تو ان کی نظر میں یہ بیوقوف. تو آج کی دنیا کے اندر بھی جو روشن خیال طبقہ کہتے ہیں، جو دین کے اوپر باریک کی چیزوں کے اوپر بھی قائم رہنے والے کو، یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ چھوٹے خیال کے ہیں، پست ہمت کے ہیں. دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا چاہتی کدھر ہے، آج دنیا کی اڑان کدھر ہے، یہ کہہ کر ان کو عقل کے اعتبار سے کمزور بتا. آپ کو ترجمہ ملتا ہے، ترجمے کے اندر صفحہ سفیہوں کی جمع بے وقوف. اس کی حقیقت یہ ہے عقل کے اعتبار سے جو کمزور ہے، ضعیف الرائے، ضعیف العقل، ضعیف الفہم، جو سمجھ میں کم ہو، عقل میں کمتر ہو، رائے جس کی معمولی کمتر ہو، بڑی رائے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سفیہ. اسی بارے کے آخر کے رکوع میں آئے گا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. وہی سفیہ ورب ہے، اس کا اسم بن جاتا ہے سفیہ، جمع بن جاتی سفہاء، امیر الامراء، وزیر الوزراء، سفیہ سفہاء. تو کہنے لگے یہ کم عقل، کمزور عقل، کم رائے والے، کم درجے کے لوگ جو لائے ہیں. تو صحابہ کے ایمان کو اس طرح کہہ کر انہوں نے حجو کر. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ایمان کی تعریف کیا. الا انہم هم الصفا، یہ کہنے والے اصل میں کمزور عقل والے ہیں. دنیا کی مادی زندگی بس وہیں تک ان کے عقل کار فرمائے. ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ اس کی حقیقت کو جان نہیں رہے. کئی طریقے ہیں، اور ایک طریقہ ان کا یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب بھولے بھالے ایمان والوں سے ان سے ملتے تو کہتے اجی ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم بھی تمہارے ساتھ آتے جاتے ہیں نا مساجد کو، فلاں کو.
اور جب ان کے برے ساتھیوں سے ملتے ان کو شیاطین کہا، یعنی کافروں سے ملتے خفیہ ایجنڈے رکھ کر ایجنڈے کو آگے بڑھانے والوں سے ملتے تو کہتے قالوا انا معکم، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کی حقیقت سے ہم کو دلچسپی ہے۔ انما نحن مستہزئون، پھر ادھر بھی ادھر بھی جو چیزیں بتاتے اور چلاتے ہیں اور چلتے ہیں، دراصل اب ایک ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کو نیچے گرانا مقصد ہے مسلمانوں، ان کو نیچا دکھانا مقصد ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اللہ کے پاس دین کے اعتبار سے، بڑا جرم ہے، سزا جرم کی ہونا بڑی، سزا کے انداز اللہ تعالیٰ کے نکالے۔ اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بھی، چلو وہ لوگ استہزاء کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ عملی طور پر چالے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی ان کو مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، یعنی فوراً عذاب کا نہ دینا، گرفت میں نہ لانا، اور ان کو ان کے غلط عمل کے اندر چلتے ہوئے کامیاب ہوتے آگے بڑھتے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ اس مہلت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، کہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں اپنی سرکشی نافرمانی کے اندر، اور کتنا آگے بڑھتے بڑھتے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت قسم کے عذاب کی گرفت والا معاملہ قطعی اور پکا ہو جائے۔ تو ڈھیل دینے سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کچھ ہوا نہیں، ہونے والا نہیں، جو نہیں ہوا یہ بہت برا ہے۔ جو ایک زمانے کے بعد، ایک مہلت کے بعد جو ہوگا، یا اگر زندہ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو آخرت میں جو ہوگا وہ بہت بڑا اور بھیانک ہونے والا ہے۔ تو لہذا اس جیسی حرکتوں سے انسان کو، ایمان والے کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ کیفیتیں آنے نہ پائے، ان کیفیتوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو سدھارنے، اس کو تنبیہ کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ اگر وہ نہ سدھرے تو کوئی بات نہیں، تمہارا کام ہے اس کی طرف آگے بڑھنا، اور اس کو موقع ہے کہ ابھی سدھر جائے، اگر نہ سدھرتا تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ آخر یہ کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر یہ طریقہ پہلو اختیار ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی وجوہات حکمتوں کو اگلی آنے والی آیت میں